گلشن غازی کے گھر میں سوئے ضمیر اور اس کے اہل خانہ پر پہاڑی تودا قیامت بن کر گرا۔ تنکا جوڑ کر بنایا گیا آشیانہ لمحے میں بکھر کر رہ گیا۔ سونے سے پہلے تک ہنستا بستا گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں ضمیر گل، عبداللہ، عاطف، اقرا اور کائنات شامل ہیں۔ شوہر اور بچوں کی جدائی پر ضمیر کی اہلیہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ گھر میں ایک ہی افراد جو کمانے والا تھا وہ بھی جان باغ ہو چکا ہے۔ ابھی ایک والدہ بچی ہے اور ایک بچی ہے، اور والدہ کے بھی دماغی حالت یعنی کہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہی گھر ہے اور تقریباً 4 بجے وہ اوپر سے پتھر تودا گر گیا، اور گھر میں تقریباً سارے افراد ہی موجود تھے اور 8 فیملی کے تھے اور ایک مہمان آیا تھا، اور خدا نخواستہ اگر نیچے گیا تو بہت تباہی ہوتا، مگر یہ ادھر ہی رک گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں علاقے میں پہنچیں اور مکان کے ملبے تلے دبے زخمیوں اور لاشوں کو باہر نکالا۔ پہاڑی پر واقع بستی کی تنگ گلیوں اور اونچے نیچے راستوں پر کرین اور دیگر مشینری نہ ہونے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ حادثے کے کئی گھنٹے بعد موقع پر پہنچنے والے علاقے کی منتخب رکن صوبائی اسمبلی نے تاخیر کو سیاسی بناتے ہوئے اس کی ذمہ داری بلدیاتی اور اداروں پر ڈال دی۔ میئر کو بھی فون کروں گی، اور یقیناً انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن وہ اپنی سیاسی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صبح اسٹیٹمنٹ دیا ہے میئر صاحب نے کہ لوگ اپنی مرضی سے گھر بنا کے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آبادیاں ہوتی ہیں تو لوکل گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے اس وقت کیوں ان لوگوں کو سہولتیں نہیں دی جاتی، کیوں پلاننگ کے تحت آبادیاں نہیں بنتی؟ تو یہ سوال تو ان سے پوچھنے والا ہے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ غیر محفوظ مقامات پر آباد بستیوں کو منتقل کر کے ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ حکومتی اداروں کو غیر قانونی آبادیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔